سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج اس کا دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا نیند سے متعلق کہ سونا یہ ہر انسان کی عادت ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے اس عمل کو کرے گا تو وہ عادت ہی رہے گی، لیکن اگر اسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق یہ عمل کرے گا تو وہ اس کی یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اسی نیند میں انسانوں کی عادت ہے کہ انہیں خواب بھی نظر آتے ہیں، کسی کو کم نظر آتے ہیں، کسی کو زیادہ نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک انسان کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اپنی مرضی سے ہی انجام دیں گے، اس کے آداب کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ عادت ہی رہے گی، لیکن اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس عمل کو اپنائیں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس عمل میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کر لینا کہ میں نے اس عمل کو اس طریقے پر انجام دینا ہے جس طریقے پر سنت سے یہ طریقہ ثابت ہے۔ اس کے لیے 3 قسم کے میں نے آداب لکھے ہیں۔ سب سے پہلے عام آداب، خواب سے متعلق جو عام آداب ہیں ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان نہ کرنا۔ یعنی ایک بندے کو خواب نظر آیا ہی نہیں اور لوگوں کے سامنے وہ جھوٹ بنا کر خواب ذکر کر رہا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایسا جھوٹا خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ 2 جو کے دانے دیں گے، ان کو گرہ لگا کے دکھاؤ، نہ گرہ لگے گی نہ جان چھوٹے۔ تو اس لیے کبھی بھی جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، جتنا نظر آیا ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ اپنی وڈیائی کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، نیک ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف سے بنا کر خواب ذکر نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح دوسرا ادب ہے کہ خواب اگر آپ کو نظر آیا ہے تو یا تو کسی عالم کے سامنے اس کا ذکر کریں یا کسی خیر خواہ کے سامنے ذکر کریں، کسی جاہل کے سامنے ذکر نہ کریں اور کسی ایسے آدمی کے سامنے اس کو ذکر نہ کریں جو آپ کی خیر نہیں چاہتا بلکہ آپ کے لیے برائی کا خواہاں ہے، کیونکہ خواب ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی تعبیر لٹک رہی ہوتی ہے، جو سب سے پہلے تعبیر دے دے گا اسی طرح وہ واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے کسی عالم کے سامنے ذکر کریں یا کسی خیر خواہ کے سامنے ذکر کریں تاکہ آپ کی وہ خواب اچھی ہو اور اس کی تعبیر بہتر ہو سکے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ تعبیر بتانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس کے سارے پہلو، اس کے سارے جو اس آدمی کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اس کی خواب کی تعبیر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعا پڑھنا۔ وہ دعا میں نے لکھی ہے، کل میں نے دعا لکھی تھی، اس پر زیر زبر نہیں تھی، آج میں نے وہ پورے اعراب لگا دیے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے ابن زمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صبح کی نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب نظر آیا ہے۔ آپ نے تعبیر اور بلکہ خواب سننے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھی، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین
یہ دعا پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اقصص، اب اپنا خواب بیان کرو، تم نے کیا خواب دیکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خیر تلقاہ، کہ خیر اس کو ملی، وشر توقاہ، اور شر سے اس کی حفاظت ہو گئی، وخیر لنا، ہمارے لیے خیر ہے، وشر لأعدائنا، ہمارے دشمنوں کے لیے برائی ہے، والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر تعبیر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی کو اچھے خواب نظر آتے ہیں یا برے خواب نظر آتے ہیں۔ اچھے خواب کے بھی کچھ آداب ہیں، برے خواب کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، رحمانی اور نفسانی اور شیطانی۔ رحمانی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندے کو کوئی نہ کوئی خوشخبری دکھا دی جائے، کوئی خوشی کا منظر دکھا دیا جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک خوشخبری اور بشارت کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلا ایک مسلمان کو نظر آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو اس کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری نصیب ہوئی، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بہت خوشی کی بات ہے۔ کوئی بھی ایسا منظر جو بندے کو خوش کر دے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بشارت بن کر اس منظر کو دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرا نفسانی ہے کہ بندہ جو سارا دن باتیں سوچتا رہتا ہے، جو کام کرتا رہتا ہے، وہی اس کو خواب میں منظر سامنے نظر آ جائے تو وہ اس کے نفسانی خواب کہلائے گا۔ اور تیسری قسم ہے شیطانی، جو اس کو پریشان کرنے والے خواب نظر آتے ہیں۔ کبھی اس کو خواب نظر آتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کبھی خواب نظر آتا ہے کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کبھی خواب نظر آتا ہے کوئی آدمی، ہمارا محبوب آدمی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو یہ شیطانی خواب ہیں جو بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کے آداب ہیں، اچھے خواب نظر آئیں تو اس کا ادب پہلا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأى احدکم رؤیا یحبها فانما هی من اللہ، جب بندے کو کوئی ایسا خواب نظر آئے جو پسندیدہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا فلیحمد اللہ علیہا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کرنا، شکر ادا کرنا، یہ اچھے خوابوں کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو خوشی محسوس کرنا۔ جب اللہ نے اس کو اچھا خواب دکھایا ہے تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے اس کو خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام سمجھ کر اس کو اپنے لیے بشارت کا ذریعہ بنائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے خیر خواہ کو ہی یہ خواب بتانا ہے، کسی بد خواہ کے سامنے وہ خواب ذکر نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو چاہے گا اس کی کوئی نہ کوئی بری تعبیر ہو، تو ایسا نہ ہو کہ جو اس کے لیے بشارت بنی ہوئی ہے وہ اس کے لیے بشارت نہ رہے، تعبیر غلط کرنے سے اس کی تعبیر ہی اس کے حق میں بری ہو جائے۔ اس لیے کسی اچھے اور خیر خواہ آدمی کے سامنے اس کو ذکر کرنا۔ اور اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ اس کی اچھی تعبیر لینا، اس کا کوئی اچھا مطلب نکالنا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی عالم دین کے پاس جا کر اس کو ذکر کرے تاکہ وہ اس کا بہترین مطلب آپ کے سامنے بتا سکے، یا کسی عقل مند سمجھدار آدمی جو خوابوں کی تعبیر کو سمجھتا ہے، اگرچہ عالم دین نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے تو وہ خواب کی اچھی تعبیر کر سکے۔ تو یہ اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح جو آدمی کو برے خواب نظر آتے ہیں اس کے لیے بھی شریعت نے آداب بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارنا، یعنی چاہے تھوک نہ پھینکے، ایسے کر کے 3 دفعہ بائیں طرف تھتکارنا، یہ اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا، یہ پریشان کن خواب، برے خواب یہ شیطانی ہوا کرتے ہیں،
تو شیطان کے بارے میں اللہ کی پناہ حاصل کر لینا تاکہ دوبارہ وہ پریشان نہ کر سکے۔ تو یہ تعوذ پڑھنا 3 دفعہ۔ اسی طرح پہلو بدل لینا، اگر دائیں کروٹ میں خواب نظر آیا ہے تو بائیں کروٹ ہو جائے، بائیں کروٹ میں یہ برا خواب نظر آیا تو دائیں کروٹ پہ سو جائے، یعنی کروٹ بدل لینا، اس حالت میں نہ سونا جس حالت میں وہ خواب نظر آیا۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ اس خواب کے بارے میں اللہ سے اچھائی طلب کرنا اور اس کی برائی سے پناہ مانگنا، جس کی دعا حدیث پاک میں آتی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا واعوذ بک من شرہا، اے اللہ میں اس کی خیر مانگتا ہوں، اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی خواب جو نظر آیا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے جو خیر رکھی ہے، بعض اوقات منظر برا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسا پہلو ہے جو خیر کا نکل سکتا ہے، وہ اللہ سے مانگ لے، اور جو اس میں برا پہلو نظر آ رہا ہے اس کے لیے آدمی جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگ لے۔ اسی طرح 5واں ادب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، تو اس سے بھی وہ ساری پریشانی، وہ برے خواب کے اثرات آدمی سے دور ہو سکتے۔ اور 6واں ادب یہ ہے کہ کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ جب بیان کرے گا تو کوئی نہ کوئی تعبیر کرے گا، کوئی نہ کوئی سوچ کر وہ جملہ کہہ دے گا، تو اس لیے اس کی تعبیر کرنے کا کسی کو موقع ہی نہ دے، اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ تو یہ آداب ہیں جو خواب کے بارے میں ہیں۔ یہ جو آج ہم نے دعا سیکھنی ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ تلفظ اس کا صحیح ہو جائے۔ خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیجئے، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس